ناظرین محترم، حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ایک تاریخی موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی پوری دنیا میں اہلیان پاکستان نے منایا۔ ہر شخص اپنے وطن کی آزادی کو اپنے انداز سے منایا کرتا ہے، جشن کا اہتمام کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی کہ جب تمہاری جانب اللہ کا کوئی فضل آ جائے تو اس پر خوشیاں منایا کرو، اظہار فرحت کیا کرو۔ اس کا کوئی نہ کوئی انداز، کوئی نہ کوئی طور، کوئی نہ کوئی طریقہ اپناتا ہے۔ کیو ٹی وی نے کوشش کی ہر بار، پچھلے کم و بیش 5 سالوں سے کیو ٹی وی کی یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے قلوب میں قرآن کی محبت پیدا کی جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی محبت پیدا کی جائے۔ آج کیو ٹی وی نے اس جشن آزادی کو ایک بہت ہی منفرد انداز سے منانے کا ارادہ کیا، اور اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت کے شکرانے کی اس تاریخی محفل میں ہم سب جمع ہوئے۔ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کیو ٹی وی کے ذریعے ایک انٹرنیشنل محفل حسن قرات براہ راست پوری دنیا میں ARY کے اسٹوڈیو سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام احباب جو یہاں پر شریک ہوئے، وہ لوگ جو دنیا بھر میں کسی بھی خطے میں بیٹھ کر اس محفل حسن قرات کا حصہ ہیں، میں ان سب کو اس تاریخی موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل محفل حسن قرات کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پیش کی جا رہی ہے۔ شکرانے کا انداز یہی کیو ٹی وی کو سمجھ میں آیا ہے۔ کیو ٹی وی کا یہی انداز یوں سمجھ لیجئے کہ جشن آزادی کے موقع پر ہم سب کو بھا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کا شکرانہ اس انداز میں ادا کریں، اللہ رب العزت کا شکر اس انداز میں ادا کریں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ یہ اہتمام کیو ٹی وی کے ذریعے، کیو ٹی وی کی کوشش کے ساتھ، کاوش کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، جس کے لیے قرآن کے عجائبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اس قرآن مجید کی ہیبت ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہی ہے کہ جو یقیناً اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید اس پر نازل کیا جائے۔ ایک طرف تو ہم بڑی حیرانگی سے، بڑی حیرت کے ساتھ قرآن مجید کے اس ہیبت کو اور جلال کو دیکھتے ہیں، دوسری جانب ہم قرآن مجید کے اس اعجاز کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کلام، وہ کتاب کہ جو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتی تو وہ پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، دوسری جانب ایک 8، 9، 10 سال کا بچہ ہے کہ جو اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، اور کائنات میں آپ تمام احباب ناظرین اس بات کے گواہ ہوں گے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی لائبریری نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں کوئی ایسی کتاب موجود ہو کہ جس میں یہ لکھا نہ گیا ہو کہ اس میں کوئی غلط تو ہمیں ضرور بتائیے گا، کوئی مطلع کر دیجئے گا، ہمیں بتا دیجئے گا کہ اس میں یہ گنجائش رہ گئی ہے، یہ غلطی رہ گئی ہے، یہ کجی، یہ کوتاہی رہ گئی ہے، ہم اس کو دور کرنے کی اگلے ایڈیشن میں کوشش کریں گے۔ دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ کائنات میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کے لیے یہ دعویٰ کوئی انسان بھی کر سکے، کوئی انسان بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے، یہ ایک مکمل کلام ہے، لیکن وہ کتاب انسان تو کجا، اللہ رب العزت یہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔
اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اپنے محبوب کے نالین کے تصدق کہ ہم جشن آزادی کے موقع پر اس تقریب، اس پروقار تقریب کا اہتمام کریں، اور پوری دنیا میں رہنے والے کیو ٹی وی سے محبت کرنے والے، در حقیقت قرآن مجید سے محبت کرنے والوں کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا جائے۔ آج الحمدللہ اس تقریب کو مزید مزین اور منور کرنے کے لیے کیو ٹی وی نے سنی جماعت القریٰ کے تعاون سے دعوت دی ہے۔ انٹرنیشنل شہرت کے حامل، بین الاقوامی شہرت کے حامل ایسے قراء حضرات کو کہ جن کا تعلق مصر سے ہے، پاکستان سے ہے، آپ انہیں آج سماعت کرنے کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ ان میں سر فہرست ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی مکرم اور عالم اسلام میں قرات کے حوالے سے ایک بہت ہی متعارف نام، بہت ہی ہر دل عزیز نام کہ تاریخ میں کے حوالے سے کچھ لکھنا شروع کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کو بھول جائے، بلکہ سر فہرست ان قراء حضرات میں قاری عبدالباسط عبدالصمد مرحوم و مغفور کا نام موجود پائے گا۔ ان کے صاحبزادے جو ان کے ہم شکل بھی ہیں، اور کوشش کی کہ ان کے انداز کو بھی اسی طرح سے اپنائیں، اور بہت حد تک وہ کامیاب ہیں، بہت پسند کیے گئے۔ پاکستان میں پہلے بھی تشریف لائے، کیو ٹی وی نے انہیں بہت پذیرائی بخشی، اور آپ تمام احباب نے بھی انہیں بہت پسند کیا۔ جناب الشیخ قاری یاسر عبدالباسط عبدالصمد مصر سے تشریف لائے اس محفل میں شرکت کے لیے۔ ان کے علاوہ ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم، خوش گلو، خوش انداز، خوش آواز قاری جن کا تعلق بھی مصر سے ہے، الشیخ صدیق محمود صدیق المنشاوی تشریف لائے ہیں مصر سے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کا حوالہ ہے، پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کا نام بہت سے ممالک میں، بہت سے خطوں میں، بہت سے شہروں میں ان کے نام سے پہچانا جاتا ہوگا کہ پاکستان سے ایک ایسا قاری آیا ہے کہ جس پر پورا عالم اسلام فخر کر سکتا ہے۔ پاکستان کے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اس محفل کی زینت ہیں۔ ان کے علاوہ ایک انتہائی ممتاز، محترم، ہر دل عزیز قاری کہ جنہیں نوجوان بھی پسند کرتے ہیں، بوڑھے بھی پسند کرتے ہیں، بچے بھی پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ آواز اور وہ انداز عطا کیا ہے۔ فیصل آباد سے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہوئے فضیلت القراء جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور نوجوان پرعزم قاری، کراچی سے ان کا تعلق ہے، بہت کم عرصے میں قرآن کی خوبصورت قرات کو انہوں نے اپنا حوالہ اور پہچان بنایا، بہت پسند کیے گئے، پہچانے گئے پوری دنیا میں، جناب زینت القراء قاری نثار احمد نعیمی صاحب۔ تو یہ انشاءاللہ وہ قراء حضرات ہیں جو آج کی اس تقریب سعید میں قرات قرآن کا شرف حاصل کریں گے۔ میں سب سے پہلے دعوت دے رہا ہوں شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے معروف قاری زینت القراء جناب قاری نثار احمد نعیمی صاحب سے تشریف